खुश आमदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अबीब राना। आप मुझे देख पा रहे हैं व्यूज़ विद वकास अबीब राना पर। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियोस जब भी लगें तो उसका नोटिफिकेशन मिले। और नाज़रीन, आज जो सुहेल अफरीदी साहब हैं CMKP के, उन्होंने आखिरकार लबकुशाई की और बताया है कि उन्होंने कोर कमांडर पेशावर के साथ मुलाकात क्यों की। इस पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही थी और उस पर उन्होंने फाइनली अपना बयान दिया है। इसके अलावा इंसार अब्बासी साहब ने एक रिपोर्ट की है और वो बता रहे हैं PTI के अंदर का हाल, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा साद रिजवी साहब की डील चल रही है हुकूमत के साथ, वो डील क्या है, क्यों है, कैसे है, उस पर बात करेंगे। और सादुर रहमान उर्फ डकी भाई का केस, उस पर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। 9 NCCIA के अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। डकी भाई ने कितनी रिश्वत दी, किसको दी, किस लिए दी, सारी तफसीलात सामने आ गई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके अलावा KP में एमरजेंसी लगने की खबरें हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं सुहेल अफरीदी साहब के बारे में। उन्होंने कहा है कि मैं सूबे का चीफ मिनिस्टर हूँ और मुझे कोर कमांडर साहब मुबारकबाद देने आए थे। तो मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में मुख्तलिफ लोग आते हैं, कोर कमांडर साहब भी आएंगे। तो बड़ा मुस्बत सा बयान आया है, बड़ा अच्छा बयान आया है। उन्होंने कहा जी आपको क्या एतराज़ है, कोर कमांडर साहब आएंगे, आई एम द चीफ मिनिस्टर, ही विल कम टू माय ऑफिस। वो बाकी लोग भी मुबारकबाद देने आए हैं, वो भी आएंगे, आइंदा भी आएंगे, आइंदा भी आते रहेंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब कोर कमांडर साहब से इनकी हो गई है दोस्ती, और सुहेल अफरीदी और कोर कमांडर अब आपस में रोज़ाना शाम की चाय पिया करेंगे, एक दूसरे से ख्यालात का इजहार किया करेंगे, पूछा करेंगे कि और सुना कैसा चल रहा है, कितना काम, सब ठीक ठाक। मतलब यही सूरत हाल बनती नज़र आ रही है ना जी, कि सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि वो मुबारकबाद देने आए थे और मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में लोग आते हैं, वो भी आते रहेंगे, व्हाट्स द बिग डील। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक दैट्स गुड, आई डोंट माइंड इट। मैं तो बस ये पूछना था कि वो आपने अपने लीडर से पूछ लिया है ये बात कि आप कोर कमांडर साहब को मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। ये बात ज़रूरी है उनसे पूछना, आपको मिलकर उनसे पूछकर ये मुलाकात करनी चाहिए थी। मेरा नहीं ख्याल आपको उसके अलावा मुलाकात करनी चाहिए। अब आपको अगर उन्होंने बुरा मनाया, वो डांटेंगे आपको, तो आप डरते भी इतना है उनसे, आप कहते हैं कि उनके बगैर नहीं मैं कोई काम करता। तो ये काम आपने कैसे कर लिया? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप कोर कमांडर को मिल रहे हैं यू नो विदाउट द कंसेंट ऑफ योर लीडर। यहाँ तो आपके लीडर ने आपको कंसेंट दिया है, वो भी पता चलना चाहिए हमें। क्या क्या इमरान खान साहब ने इसके लिए आमादगी जाहिर की किसी तरीके से कि अच्छा चलो यार मिल लो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो ये भी हो सकता है ना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अंसार अब्बासी साहब ने एक रिपोर्ट की है जी, उसमें उन्होंने बड़ी डिटेल्स बताई हैं। उन्होंने कहा है कि जो बैरिस्टर गोहर हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, और इसके अलावा शेख वकास अकरम हैं, ये लोग परेशान हैं जो सुहेल अफरीदी और जुनेद अकबर साहब की पॉलिसी है उसको लेकर। वो लोग, शिबली फराज भी इसमें हैं और दीगर भी शामिल हैं, वो लोग इनकी पॉलिसी से परेशान हैं। उनका ख्याल है कि जो पॉलिसी ये सुहेल अफरीदी और जुनेद अकबर ने अपनाई हुई है, इससे KP में हुकूमत चली जाएगी। तो अली अमीन गंडापुर का ये स्टांस है इस बात पर, एज पर अंसार अब्बासी साहब, कि हुकूमत को बचाने के लिए इकदाम करने चाहिए, ना कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ सींग अड़ाने के लिए इकदाम करने चाहिए। उनका कहना था कि जो करंट पॉलिसी है, जो स्ट्रेटजी है, उससे हमारी हुकूमत जा सकती है, और अगर हमारी हुकूमत गई तो उससे हमें नुकसान होगा। और इसके अलावा इस जो कन्फेडरेशन है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अगर ये चलती रही तो इससे एक 9 मई जैसा वाक़या होने का खदशा है, जिससे ऑब्वियसली जो कि पार्टी लीडरशिप नहीं चाहती कि ऐसा मामला हो। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। दूसरी तरफ वो तो जी सुहेल अफरीदी साहब तो मिल रहे हैं उनको, कोर कमांडर साहब को, तो मुझे तो नहीं लगता वहाँ पर कोई कन्फ्रंटेशन होने वाली है। तो दूसरी तरफ पार्टी परेशान है कि ये क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, कि क्या पॉलिसी है, ये किस तरह चल रहे हैं। तो वो भी एक सिलसिला चल रहा है। सो देयर इज कन्फ्यूजन एंड आई थिंक वो जब तक उनसे नहीं मिलते अपने लीडर से, तब तक ये मामला शायद थोड़ा सा क्लैरिटी इसमें ना आए। और क्लैरिटी आ भी गई और लीडर से मिले तो लीडर ने जो बात करनी है वो सारी क्लैरिटी को शटर कर देगा, फिर एक नई क्लैरिटी आएगी। सो ऑब्वियसली आई मीन इट मेक सेंस कि सुहेल अफरीदी साहब जब तक इमरान खान को नहीं मिलते तब तक कोई क्लियर पॉलिसी सूबे में नहीं आएगी।
اس کے علاوہ جی سعد رضوی صاحب کے ساتھ جو ڈیل کا معاملہ چل رہا ہے اس پہ فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ سعد رضوی اور انس رضوی کو ابھی تک عدالتوں کے سامنے نہیں پیش کیا گیا. ان کا یہ تھا کہ اگر آپ نے گرفتار کر لیا ان کو تو ان کو عدالتوں کے سامنے پیش کریں. اور پھر انہوں نے کہا جو آپ نے پابندی بھی ان پہ لگائی ہے وہ بھی کچی پکی لگائی ہے. آپ کو یعنی سپریم کورٹ کے تھرو ایک جو پابندی ہے پارٹی پر وہ لگوانی چاہیے تھی, کیونکہ جو موجودہ پابندی ہے وہ اینٹی ٹیررزم جو ایکٹ ہے اس کے تحت لگی ہوئی ہے, وزارت داخلہ نے لگائی ہے. لیکن جو پولیٹیکل پارٹی ہے سعد رضوی صاحب کی دیٹ ایگزسٹ, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو وہ اس پہ انہوں نے پوائنٹ اٹھایا اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی ان کے جو خبریں آ رہی ہیں ڈیل کی سعد رضوی کے ساتھ, یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو اب اگر ان کے ساتھ کوئی ڈیل چل رہی ہے سعد رضوی صاحب کے ساتھ اور وہ ان کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں تو لیٹس سی کہ وہ کیا طے ہوتے ہیں معاملات. آئی تھنک اسٹیٹ ان کو کہہ رہی ہوگی کہ آپ انسان کے بچے بنے, اچھے بچے بنے, تو وہ اب ریاست کے اگر اچھے بچے بن جاتے ہیں اور ریاست کے ساتھ چلنے میں اور ریاست کا ادب کرنے میں وہ یقین دلاتے ہیں تو آئی تھنک پھر شاید کوئی معاملات ان کے ساتھ طے ہو جائے. کیونکہ یہی ہوا تھا 21 میں بھی انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ لکھ کے دے دیا تھا کہ جی ہم بہت اچھے بچے ہیں, ہم تو کبھی کچھ نہیں کریں گے. وہ 6 مہینے بعد ان سے پابندی اٹھا لی گئی تھی, لیکن پھر انہوں نے وہی کچھ کیا جو وہ کرتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو اب اسٹیٹ اس ٹائم ان کے ساتھ کیا کس قسم کی ڈیل کر رہی ہے. ان کو گرفتاری کرنے کے لیے اپنا سرنڈر کرنے کے لیے ڈیل کر رہی ہے یا ان کے فیوچر میں سیاست کے بارے میں ڈیل کر رہی ہے. آئی تھنک دیٹ مینس ٹو بی سین, بٹ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے. اس کے علاوہ جی خیبر پختونخوا میں بات ہو رہی ہے ایمرجنسی لگانے کی. حسن خان صاحب ہیں, وہ سینئر جرنلسٹ اور خیبر نیوز پہ وہ اینکر بھی ہیں. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پختونخوا میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا امکان صوبائی حکومت کی عدم موجودگی, بڑھتی ہوئی دہشت گردی, سیاسی عدم استحکام, معاشی بدحالی اور پاکستان تحریک انصاف کا حکومت سازی میں غیر سنجیدگی جیسے عوامل شامل ہیں. صوبے کی حالت باقی ملک کے لیے نقصان دہ ہے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر وہاں پر ایمرجنسی لگ جاتی ہے ان حالات کی وجہ سے تو کیا ہوگا. میرے خیال سے یہ ہوگا کہ دیر ول بی اے موومنٹ اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ. اگر انہوں نے یہ کام کیا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی وہ کام کریں گے. جس طرح عمران خان واز ایکسٹریملی انپاپولر ان اپریل 2022, مطلب ٹگے کا کام نہیں کیا ہوا تھا اس نے, انتہائی نالائق حکومت تھی وہ, اور ملک میں مہنگائی اور سب کچھ بیڑا گرک ہوا تھا. تو عوام سخت خلاف تھی عمران خان کے. انفیکٹ جو عمران خان کے سپورٹرز تھے وہ بھی چپ کر کے شرمندہ پھرتے تھے کہ یہ اس نے کیا کر دیا ہمارے بندے نے. لیکن اب وہ ہوا یہ ہے کہ وہ جب ان کو نکالا گیا تو انہوں نے ایک تحریک بنا لی جو مجھے امریکہ نے نکالا, اور وہ پھر کہانی بن گئی, لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اسٹیبلشمنٹ اب یہ دوبارہ یہ رسک لے گی کہ سہیل افریدی کو نکالے, حکومت ختم کرے اور اس کے بعد پھر وہاں پر ایک موومنٹ وہ بنائے تو سہیل افریدی ایک لیڈر بن جائے کہ اور وہ اس کے ساتھ ایک موومنٹ بن جائے. آئی ڈونٹ تھنک اسٹیبلشمنٹ وڈ ٹیک دیٹ رسک. تو مجھے نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لگنے کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں. ناظرین اس کے علاوہ جو معاملہ چل رہا ہے وہ ڈکی بھائی کا ہے. ڈکی بھائی نے وہ میں نے کہا تھا کہ جس نے ڈکی بھائی کو ستایا اس کو ملٹری انٹیلیجنس نے اٹھایا. اب ملٹری انٹیلیجنس سے ہوتے لگتا ہے کہ وہ جو 9 اشخاص ہیں NCCIA کے وہ پہنچ گئے ہیں FIA کے پاس. کل لیٹ نائٹ یہ خبر آئی کہ جی FIA نے ان کو گرفتار کر لیا. پہلے تو غائب تھے نا جی. منصور علی خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کو MI نے اٹھایا ہے. اب وہ آج عدالت میں پیش ہو گئے. عدالت میں جو ان پہ الزامات لگائے گئے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو وہ پڑھ کے سناؤں کیونکہ وہ جو باتیں ہیں وہ مین وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں. اس میں بتایا جاتا ہے کہ جی جو ان کا تفتیشی افسر تھا وہ ہیں جی شعیب ریاض اسسٹنٹ ڈائریکٹر, اور شعیب ریاض نے عروب جتوئی کو مقدمے میں ریلیف دینے کے لیے 60 لاکھ روپے لیے. کس کے تھرو لیے جی؟ عثمان صاحب ہیں ڈکی کے اور شعیب صاحب کے دوست. دوسرا بندہ تھا جی سلمان عزیز جو کہ شعیب ریاض کا فرنٹ مین ہے. اور مزید ڈکی بھائی سے ان لوگوں نے جوڈیشل کرانے کی غرض سے 30 لاکھ روپے لیے. ٹھیک ہے, پہلے عروب کو بچانے کے لیے 60 لاکھ, پھر 30 لاکھ روپے لیے ڈکی کو جوڈیشل کرنے. جوڈیشل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی جیل بھیج دیں گے.
ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا جسمانی ریمانڈ، انہوں نے اتنا اس کا جسمانی ریمانڈ لیا ہے، اتنا اس کو اپنی تحویل میں رکھا ہے، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے آپ جیل چلے جاتے ہو. تو جو بھی ملزم ہوتا ہے نا اس کی کوشش ہوتی ہے مجھے جیل بھیج دیں، یہ جو تفتیشی مجھے لے کے پھر رہے ہیں نا یہ میری ان سے جان چھوٹے. تو 30 لاکھ روپیہ لیا وہاں پر ان کو بھیجنے کا، اور اس کے لیے چیکس لیے. یہ جی اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہے، ان کو وہ مس یوز کرتے رہے، اور ان لوگوں نے یہ جو پیسے لیے ہیں یہ موٹر وے ٹول پلازا ضلع شیخو پورہ پر یہ انہوں نے چیکس بھی لیے، اور یہ 60 لاکھ روپیہ بھی لیا. اور اس میں اور بھی بڑے لوگ شامل تھے جنہوں نے اس میں ان کا ساتھ دیا ہے. اور انہوں نے جو اس کی وہ بانڈ کی ہے وہ اس طرح ہے کہ جی 50 لاکھ روپیہ یہ جو شعیب ریاض صاحب ہیں انہوں نے دیا زوار احمد جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، اس کا ایک دوست ہے کار زون شو روم والے، ان کے پاس رکھوائے. 5 لاکھ اس نے عثمان عزیز کو دیے جو اس کا دوست تھا، اور 5 لاکھ چودھری عثمان جو کہ ڈکی بھائی کا وکیل ہے، سو وکیل بھی شامل تھا اس میں، اس نے بھی 5 لاکھ لیے. اور 20 لاکھ شعیب ریاض نے خود رکھ کر بقیہ 5 لاکھ جو ہیں وہ اپنے جو فرنٹ مین ہیں فرنٹ مین کو دیے، اور 5 لاکھ روپے ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری کو دیے. سو سرفراز چودھری وہ ہیں جو وہ منصور علی خان کی پوڈ کاسٹ میں بھی آیا تھا. اور یہ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ ان کا ایک ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے ڈکی بھائی کا نا، جو کہ کرپٹو کرنسی کا بائنانس اکاؤنٹ ہے، اس میں 3,26,420 روپے یہ لوگ لے گئے. انہوں نے یہ شعیب ریاض نے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا لیے. اور یہ بھی پھر پتہ چلا کہ یہ لوگ جو پیسہ لیتے تھے وہ ہیڈ کوارٹر اسلام آباد بھی بھیجتے تھے، اور وہ جو اسلام آباد بھیجتے تھے اس میں وہ محمد عثمان ڈپٹی ڈائریکٹر اور ایاز خان ڈپٹی ڈائریکٹر، ان کے تھرو باقیوں کو بھی ملتا تھا، مطلب سب کھا رہے تھے. اور ان پہ یہ بھی ہے کہ یہ کال سینٹرز، ایگریگیٹ کمپنیز اور آن لائن فراڈ کرنے والے ملزمان کو پروٹیکشن دیتے تھے، اور اس کا بھی 10 لاکھ روپیہ ماہانہ اسلام آباد بھیجتے تھے. یعنی 10 لاکھ صرف اسلام آباد جاتا تھا، باقی ان کا اپنا معاملہ تھا، باقی یہ کتنا رکھتے تھے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو جی یہ سچویشن ہے یہ صورتحال ہے. اور ڈکی کے کیس نے ساروں کے پردے اٹھا دیے ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا کھا رہا ہے، اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں. اب ڈکی سے جو معاملات چل رہے ہیں وہ تو بیچارہ پیچھے رہ گیا. یعنی یہ واقعی مجھے لگتا ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس کا اس میں کوئی انٹرسٹ تھا، اور انہوں نے یہ کیس دیکھا اور انہوں نے اس پہ پھر کاروائی کی اور یہ بندے پکڑے. بہت اچھا کیا میں کہتا ہوں. اب وہ ان کا پتہ چل رہا ہے کہ جی وہ تو یہ کام کرتے رہے ہیں، وچ از انفارچونیٹ، اور بڑا افسوس کی بات ہے کہ یہ سارا کام وہاں پر ہوتا رہا ہے. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال اب اس پہ کاروائی ہوگی ان لوگوں کے خلاف. اگر تو ملٹری انٹیلیجنس کا ڈنڈا رہا تو ایف آئی اے شاید ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، ورنہ یہ شاید ایف آئی اے والوں کو پیسے دے کے چھوٹ جائیں گے. جس طرح ڈکی سے انہوں نے پیسے لیے ہیں تو یہ ایف آئی اے میں جو ان کے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کو پیسے دے کے چھوٹ جائیں گے، یا کوئی اور کہیں اور سیٹنگ کر لیں گے. یہ ہوتا ہے جی یہاں پر یہی معاملہ ہے. یہاں پر تو بڑے بڑے 2 نمبر لوگ جو ہیں وہ ایک دفعہ پکڑے جاتے ہیں، 2 دفعہ پکڑے جاتے ہیں، پھر ان کو عادت ہو جاتی ہے، پھر وہ سیٹنگ کر لیتے ہیں، پھر ایف آئی اے یا پولیس ان کو پروٹیکشن دیتی ہے اور وہ پھر اپنا 2 نمبر کام جاری رکھتے ہیں. دس از ہاؤ اٹ ورکس ان پاکستان وچ از اے شیم. اور جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے وہ تو ویسے ہی فارغ ہے، وہ تو کسی کام کا نہیں ہے. تو بس یہاں پر جو بیچارے کے ساتھ جو وکٹم ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ سفر کرتا ہے، وہ کرنے والا جو کلپریٹ ہوتا ہے، کرمنل ہوتا ہے، وہ انجوائے کرتا ہے اس ملک میں، اس کو کیا ٹینشن ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. پلیز میک شیور دیٹ یو سبسکرائب ٹو دا چینل. آپ سے جلد ملاقات ہوگی. خدا حافظ.